السلام علیکم پاکستان اور خاص طور پہ شہری سندھ کی عوام. سب سے پہلے تو ایک ڈسکلیمر دے دیتے ہیں کہ میں جو آج یہ ویلاگ کر رہا ہوں میں کراچی کی حالیہ سیاست کو انالائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور یہ کہ میرا جو ہے ایم کیو ایم سے آج ابھی تک کوئی تعلق نہیں ہے, اور میں ایم کیو ایم کو اس لیے آج کل سپورٹ کر رہا ہوں کیونکہ ایم کیو ایم کے اندر میری نظر میں جب سے مصطفیٰ کمال بھائی کی اور انیس قائم خانی بھائی کی شمولیت ہوئی ہے مجھے کچھ امید نظر آ رہی ہے کہ جو گڑبڑ اتنے سالوں میں ایم کیو ایم کی وجہ سے یہاں پہ شہری سندھ میں ہوئی کہ حکومتوں میں رہتے ہوئے بھی یہ ہمارے حقوق کے لیے کچھ حاصل نہیں کر سکے مختلف وجوہات کی وجہ سے, جس کے اندر یہ بھی شامل ہو سکتا ہے کہ ان کی جو کچھ قیادت کے کچھ لوگ جن کے ذاتی مفادات تھے, جو کہتے ہیں نا ورکنگ ریلیشن شپ اپنے ذاتی مفادات کے لیے رکھنا چاہ رہے تھے, انہوں نے اپنے آپ کو تو ارب پتی کروڑ پتی ضرور بنا لیا مگر قوم کو جنہوں نے کھٹے رہنے لگا دیا پیپلز پارٹی کی محبت کے اندر. تو جب سے ایم کیو ایم کے اندر مصطفیٰ بھائی, انیس بھائی اور ان کی ٹیم کی شمولیت ہوئی ہے تو مجھے ایک امید نظر آ رہی ہے کہ شاید ایم کیو ایم اسی طرف چلی جائے گی, اسی ڈگر پہ چلی جائے گی کہ جس کی وجہ سے ہم نے اس ایم کیو ایم کو فالو کرنے کی کوشش کی. اچھا, دو تین چیزوں کا انالیسس کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ پچھلے لوگوں کو پتہ ہے کہ میں پی ایس پی کے ساتھ تھا جب تک پی ایس پی قائم تھی, اور مجھے بہت سوال آتے ہیں کہ جی آپ کو سیاست نہیں آتی, آپ مصطفیٰ بھائی کو سیاست نہیں آتی, یہ کیا ہو رہا ہے. پھر مصطفیٰ بھائی کے حالیہ بیانات جس کے اندر انہوں نے پی ٹی آئی کے بارے میں بات کی, مجھے بھی کچھ بیانات پہ شروع میں اعتراضات تھا مگر جب میں نے اس کے اوپر اپنی انویسٹیگیشن کی تو مجھے اب سمجھ میں آنے لگا کہ ایسے بیانات کیوں ہیں. آج ہم اس پہ پوائنٹس کور کریں گے. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی پی ایس پی کو سیاست نہیں آتی تھی, مصطفیٰ بھائی کو, انیس بھائی کو سیاست نہیں آتی تھی. تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب آپ سیاست میں واپس آئے تو سب سے پہلے آپ نے کراچی کے اس وقت سب سے بڑے ڈان الطاف حسین سے ٹکر لی, اور ٹکر لینے کے بعد کوشش کی کہ کیجولٹیز نہ ہو. مہاجر قاتل مہاجر مقتول کا جو ہے فارمولا جیسے کہ 90s میں ہوا, حالانکہ ابھی پچھلے دنوں آفاق احمد نے فیصل بھائی کے پروگرام میں انٹرویو دیا اور صفاقی سے ساری باتوں پہ جھوٹ بولا انہوں نے کہ جیسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا, اتنے معصوم تھے, اتنے للے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوا. وہ ایسا مجھے پتہ ہی نہیں, کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ان کے اپنے لوگ, خیر مدفن داستان ہے, اس کو کسی اور دن کور کریں گے. مگر انہوں نے مہاجر مقتول کی سیاست سے مہاجر قوم کو بچایا. اس کے بعد جو مجھے چیز پسند آئی ان کی کہ انہوں نے آنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا کہ مہاجروں کے جو قتل عام ہوتا تھا, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی تھی, اس کو رکوایا. بالکل صحیح کہتے ہیں کہ مہاجروں کے قبرستان بڑھنا بند ہو گئے. ابھی جب اس شب برات پہ وہ لوگ قبرستان میں کھڑے تھے سارے ایم کیو ایم کی قیادت, تو کم سے کم وہاں پر کوئی نئی تازہ قبر نہیں بنی ہوئی ہوگی. تیسرا کام جو بڑا زبردست انہوں نے کیا کہ جو مہاجر غائب تھے, مسنگ تھے, اریسٹڈ تھے, انہوں نے ان کو ریکور کیا جو ایم کیو ایم نہیں کر پا رہی تھی پاور میں ہونے کے باوجود بھی, کیونکہ وہ تو اپنی ذاتی مفادات اچیو کر رہی تھی. اور مصطفیٰ بھائی اور انیس بھائی نے بغیر پاور میں ہوئے ان کو ریکور کروایا. اب ایک صاحب مذاق اڑاتے ہیں, دیکھو ایجنسی سے کس کا تعلق ہے. ارے عجیب سی بات کرتے ہیں, اگر آپ کے بھائی کے بیٹے واپس آ رہے ہیں گھر جہاں سے باقی قومیں آ رہی ہیں تو آپ کی اس بات پہ جلن ہو رہی ہے کہ انہوں نے لڑکے ریکور کیوں کروایا. تو ڈان کو منہ دیا, قتل عام رکوایا, قاتل مہاجر مقتول کی سیاست کو روکا, ریکور کروائے لڑکے. اچھا, پھر لوگوں نے کہا کہ جی ان کی تو سیاست ہی کوئی نہیں ہے, ان کو تو ووٹ ہی نہیں پڑتا, یہ نہیں پڑتا, وہ نہیں پڑتا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سے پی ایس پی کی قیادت میں خاص طور پہ مصطفیٰ بھائی نے, انیس بھائی نے دوبارہ شمولیت ایم کیو ایم میں کی ہے تو ایم کیو ایم کے اندر ایک نئی جان سی پڑ گئی ہے, ایک نئی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے, ایک نیا اسٹرکچر نظر آ رہا ہے, ایک نئی وائب نظر آ رہی ہے, ایک نیا جس کو کہتے ہیں نا پاور نظر آ رہا ہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کنورٹ ہوگا کہ جس طرح سفر کیا ہے پی ایس پی نے اور مصطفیٰ انیس بھائی نے خاص طور پہ پچھلے 5-6 سال کے اندر, اور اس سفر کو ابھی یہاں ختم نہیں ہوا ہے سفر, یہ تو ابھی شروع ہوا ہے. یہ سمجھ لیں اسٹیج 1 لیول 1 ہوا ہے, لیول 2 کی طرف لے جانا ہے, لیول 3 کی طرف لے جانا ہے. اور مجھے بہت ساری امیدیں ان کے ساتھ ہے کہ شہری سندھ کے حقوق کے لیے, مہاجروں کے حقوق کے لیے, بلکہ شہری سندھ کے اندر رہنے والے تمام قومیتوں کے حقوق کے لیے, جس میں پٹھان بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں, سرائکی بھی ہیں, کشمیری بھی ہیں, اور وہ سندھی جو کہ کراچی کو اپنا مانتے ہیں, یہاں رہتے ہیں, اس کو پیار کرتے ہیں, ان سب کے لیے جو بھائی ہیں ہماری لڑائی ان سندھیوں سے ہے جو اپنے لوگوں بھی لوٹ رہے ہیں اور ہمیں بھی لوٹ رہے ہیں نا. ہماری لڑائی ان سے ہے, ہماری لڑائی ان لوگوں سے نہیں ہے جو وہاں پر دیکھیں نا ابھی فلڈز آئے ہوئے ہیں اتنے سارے, وہاں ان کے جو ایڈ آئی ہے
وہ اوپر والے سندھی کھا گئے، بیچارہ جو غریب سندھی ہے گاؤں گھوٹ والا جو بیچارہ واقعی مظلوم ہے وہ ابھی بھی پس رہا ہے. تو ہماری اس سے کوئی لڑائی نہیں ہے، وہ بیچارہ تو ویسی مظلوم ہے اللہ، اور ہماری دعا ہے، ہماری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان کے لیے بھی کچھ کر سکیں. اور ہماری لڑائی ان کے ساتھ ہے جو قابض سندھی ہیں، جو سندھی بنے ہوئے ہیں، قابض ہیں، حکمران بنے ہوئے لازم زبردستی کے طور پہ ہمارے پر، ہماری لڑائی ان کے ساتھ ہے. تو مجھے امید ہے کہ ان سب کو بھی حقوق جو ہے نا وہ مصطفیٰ بھی دلائیں گے، انیس بھائی دلائیں گے ایم کیو ایم کے اندر رہتے ہوئے. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ایم کیو ایم کی جو قیادت ہے، جس میں آپ کو نمبر دینے پڑے گا، خالد بھائی کو اکنالج کرنا پڑے گا کہ خالد بھائی نے اپنا دل بڑا کیا. اور میں جانتا ہوں کہ خالد بھائی کئی دفعہ پہلے بھی کئی سالوں سے جانتا ہوں کہ خالد بھائی کا جو ہے دل بڑا ہی تھا ہمیشہ، ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو بڑا ہی رکھا ہے. مگر خالد بھائی کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا. میں اپنا جو بھی باتیں کر رہا ہوں اپنی ذاتی اوپینین میں کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کر سکتے کہ کنویں میں سے گھڑا نہ بھی نکالیں اور امید کریں کہ کنویں کا پانی صاف ہو جائے. خالد بھائی آئندہ کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا جو پانی ہے، جس سے ذخیرہ ہے، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، تو آپ کو اس میں سے وہ مرے ہوئے گدھے، سیاسی مرے ہوئے گدھے نکالنے پڑیں گے. اور ان کو کہنا پڑے گا بھائی خدا کے واسطے آپ نے کما لیا، اب آپ لوگ آگے چلے جائیں، بس بہت ہو گیا. اللہ کا آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے قوم کو بہت فائدہ پہنچا دیا، اپنے آپ کو بہت فائدہ پہنچا دیا، اب آگے چلے جائیں. اچھا، اب ہم آتے ہیں دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ سمجھنے والا کہ اس وقت حالیہ جو ہے کچھ بیانات تھے مصطفیٰ بھائی کے جو عمران خان کے بارے میں دیے انہوں نے. اچھا، اس پہ کئی مجھے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں، کیونکہ میرے بہت سارے پی ٹی آئی کے دوست بھی ہیں، انہوں نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ یار کیا مصطفیٰ بھائی جو اٹیک کر رہے ہیں عمران خان پہ یہ لوگ. تو دیکھیں اس کا تھوڑا سا سیاسی تجزیہ کر لیتے ہیں، کوشش کریں گے 2-3 منٹ میں کر لیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی کے سب سے پہلے تو یہ سمجھیں آپ لوگ کہ کراچی کا جو نوحہ ہے، جو کراچی کے مسائل ہیں، وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے، پیپلز پارٹی کی وجہ سے. جب تک یہ پیپلز پارٹی موجود ہے، شہری سندھ کے مسائل، کراچی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. یہ تو آپ سٹیپ 1 سمجھ لیں. اب سٹیپ 2 سمجھیں آپ. سٹیپ 2 یہ ہے کہ عمران خان جو آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں ایک سرٹن پوزیشن رکھتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے. یعنی کہ اگر وہ 10 اسٹیٹمنٹ دیں گے تو 9 وہ نواز شریف پہ اٹیک کریں گے، 1 وہ زرداری پہ اٹیک کریں گے. اچھا، آج کل تھوڑا ریشو چینج ہو گیا ہے. اگر وہ 10 اسٹیٹمنٹ دیں گے تو وہ 6 نواز شریف پہ اٹیک کریں گے، 3 اداروں پہ اٹیک کریں گے، اور 1 کبھی کبھار وہ زرداری پہ یا بھٹو خاندان پہ کر دیں گے. یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ نواز شریف اور زرداری خاص طور پہ جو ریپوٹیشن گلوبلی لے کے چلتے ہیں. کیا آپ مجھے عمران خان یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ زرداری جو ہے یا پیپلز پارٹی جو ہے اس سے ملکوں کو نقصان ہی نہیں بچایا؟ میں حیران ہو جاتا ہوں جب عمران خان اپنے کچھ تقریروں میں بھٹو کو بہت زبردست لیڈر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ پتہ نہیں کیوں، حالانکہ کہا سوچنے کی بات ہے کہ ان کے اپنے چچا جو تھے وہ سب سے بڑے وکٹم تھے بھٹو کی پالیسیز کا، کہ ان کو جو ہے سرنڈر کرنا پڑا انڈینز کے ہاتھوں. اور اس کی تصویر آج بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر آف انڈیا کے کمرے میں لگی ہوئی ہے جہاں پر وہ سرنڈر کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ عمران خان بھٹو کی پذیرائی کیوں کرتے ہیں اتنا، اور پیپلز پارٹی کے خلاف اتنے ہارڈ پوزیشن نہیں لیتے. ہمیں کچھ ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی. ابھی حالیہ میرے کو جماعت اسلامی کے بھائی بتا رہے ہیں کہ جو ابھی بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں اس میں پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی سے معذرت کر لی ہے، اور اگلے دن آ کے رونا شروع کر دیا کہ پیپلز پارٹی ہمارے کینڈیڈیٹ خرید رہی ہے. وہ خرید نہیں رہی ہے، ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنا سیٹ اپ بنائیں گے. اور جب یہ حکومت میں بھی رہے، آپ یہ بتائیے یہ کتنے کیسز زرداری کے خلاف ہوگا. زرداری تو آرام سے کراچی میں بیٹھا ہوا تھا نا، پاکستان میں بیٹھا ہوا تھا. نواز شریف کے اوپر کوئی نہ کوئی پریشر تھا تو وہ چھوڑنا پڑا نا اس کو. اگر زرداری کو بھی وہ رسک نظر آ رہا ہوتا تو وہ بھی پاکستان چھوڑ کے چلا گیا ہوتا. تو کوئی نہ کوئی کمفرٹ لیول، کوئی نہ کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی تھی کہ پی ٹی آئی نے اپنا 3 سے 4 سال قوم کو پی ایم ایل این کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لا کے رکھا اور پیپلز پارٹی میں اپنا ہاتھ ہلا رکھا. اسی میں اگر آپ آج دیکھ لیں، آج بھی اگر آپ سیاست دیکھ لیں عمران کی، تو عمران کا سارا اٹیک جو ہے وہ مسلم لیگ نواز پہ ہے. اور غلط نہیں ہے، مگر کہ اسٹیبلشمنٹ میں غلط نہیں ہے، مگر عمران کا منہ جو ہے نا، عمران صاحب کا، وہ پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے نا وہ لمیٹڈ ہو جاتا ہے، ریسٹرکٹڈ ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو ریشو دے دیا، آپ خود آبزرو کیجیے گا اگلے کچھ دنوں کے اندر کہ عمران خان کی جتنی بھی تقریریں ہوتی ہیں اس میں اشرا شریف ان کا جو ہے تو پیپلز پارٹی یا اس کی سیاست پہ یا اس کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ وہ خود جانتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کانسپریسی ہوئی ہے، اس میں پیپلز پارٹی اور حسین حقانی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، مگر وہ اس کا نام لیتے ہوئے پھر بھی ڈرتے ہیں. کیوں؟ ان کو آگے سیٹنگ کرنی. تو مصطفیٰ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ بھائی یہی تو کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ بھائی وہ فیکٹس بتا رہے ہیں قوم کو، اس میں برائی کیا ہے.
آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں. اچھا پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں نے بولا کہ بھائی آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ آپ عمران خان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے, آپ حق کی بات کریں, یہ کریں. یار دیکھو ہمیں حق کی بات نہیں سکھائے نا, ہم تو 40 سال سے کری سیاست حق کی رہے ہیں. مجھے مصطفیٰ بھائی پاکستان چھوڑ کے چلے گئے حق کے لیے, ایم کیو ایم کی بہت ساری قیادت پاسٹ میں حق کے لیے چلی گئی پاکستان چھوڑ کے, ہزاروں لڑکے ہمارے مار دیے گئے, سینکڑوں لڑکے جو ہے وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں مار دیے گئے, سینکڑوں لڑکے غائب کروا دیے گئے, ابھی بھی 100 کے قریب لڑکے غائب ہیں. صحیح ہے. اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی ایم ایل ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, سب کے سب جیل یاترا یا وہ جو ایک ساس کمپاؤنڈ ہے سپرا ہائی وے پہ, اس کی یاترا کر چکے ہیں. ابھی بھی کچھ ایسے لڑکے ہیں جن کی یہ بھی نہیں پتا کہ قبریں کہاں پہ ہیں. اور کیوں یہ کوئی اس طرح نہیں ہو رہا تھا کہ جی ہم کو اپنی ذات کے لیے کچھ مانگ رہے تھے, ہم شہر کے لیے مانگ رہے تھے, اس شہر کے لیے جو اس پاکستان کو پالتا ہے, جو اس پاکستان کو 60 سے 65% کما کے دیتا ہے. اگر ہم پنجابی اکنامسٹس کی بات کر لیں, چلو ان کے حساب سے بھی ہم 40 سے 45% کما کے دیتے ہیں. اگر ہم اس کی بات کر رہے تھے اور شہر کو فائدہ ہو, کراچی کو فائدہ ہو, یہاں کے لوگوں کو فائدہ ہو, تو پاکستان کو فائدہ ہوگا. آج آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی معیشت برباد اس لیے ہوئی کہ آپ نے کراچی کے ساتھ انصاف نہیں کیا. آپ ادھر ایک چیز ہوتی ہے آر او اے, ریٹرن آن انویسٹمنٹ. سب کو پتا تھا کہ کراچی کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ سب سے زیادہ ہے. صحیح ہے. اس کے آدھے کا ریٹرن انویسٹمنٹ جہاں پر آ رہا ہے, آپ نے صرف اس لیے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی کہ آپ کو کراچی سے خوب بخس تھا. آپ نے ایک شور مچایا ہوا تھا کراچی میں بھتہ چلتا ہے, یہ چلتا ہے, وہ چلتا ہے. جتنے شور شرابے کے ساتھ یہاں سے انویسٹمنٹ موو کی گئی, اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو کہ جو ہے آپ کو جو اکنامک امپیکٹ آ رہا ہے, جو آپ کو نقصان ہو رہا ہے, وہ آپ خود گواہ ہیں اس چیز کی. تو اب ہم آتے ہیں دوبارہ اسی بات میں, یہی بات مصطفیٰ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں حق کی بات کا بولا جا رہا ہے, ہمیں کہا جائے جی اسٹیبلشمنٹ سے ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. دیکھیں جی ہم نے تو بہت قربانیاں دی ہیں, ابھی تو آپ گیم میں آئے ہیں, ابھی تو آپ کی 1-2 قربانیاں ہوئی ہیں. صحیح ہے, وہ بھی غریب کارکنوں کی قربانیاں ہوئی ہیں, ابھی تو بات آگے تک پہنچی ہی نہیں ہے. آپ کے لیڈر اٹھتے ہیں تو چھوٹ کے بھی آ جاتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمارے جو لیڈر بیچارے 3-3 مہینے 6-6 مہینے, وہ میں کتوں کے نام لوں جو اس وقت ایم کیو ایم کے اندر موجود ہیں, جو یاترا کر کے آئے ہیں. جب فاروق ستار کو آپ کے بقول ٹھاکر نے اٹھایا تو سب سے زیادہ پیٹے والوں نے مذاق اڑایا تھا. صحیح ہے, تو یہ بات بھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اینی ویز, جب مجھے پاکستان چھوڑنا پڑا تو میرے بارے میں جو کمپلینٹس تھیں وہ پیٹے والوں نے کی تھیں, اور کچھ ظاہر بات ایم کیو ایم والے بھی تھے اس میں, جو حالیہ جو پرانی اب جو ایم کیو ایم کلین صاف ہونے والی اس کے لوگ بھی تھے, وہ بھی تھے. صحیح ہے, مگر آپ کے اوپر جب آئیے تو آپ کو جمہوریت بھی یاد آ گئی, حقوق بھی یاد آ گئے, سب کچھ یاد آ گیا. اور جب دوسروں پہ آپ وہی اقدار استعمال کر رہے ہوتے تو آپ کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا ہوتا. تو مجھ سے وہ یہی کر رہے ہیں, ہم کیوں اس عمران خان کا ساتھ دے دیں کہ جو اپنے مفاد کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے. آج عمران خان صاحب کی جو اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ کے لیے سیاست سے دور ہو جائے. اگر یہ لڑائی ہو تو شاید ساتھ دینا چاہیے, مگر ان کی لڑائی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ کھڑی ہو جائے اور میں جو کہوں ویسے ہی کرے. تو اور اس کے لیے وہ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ جس شہر کے اندر وہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے ٹوٹل 6 دفعہ یا 7 دفعہ یا 8 دفعہ ہے, وہاں پر لوگ ان کے لیے روڈوں پہ نکل کے جانے دینا شروع کر دیں. تو میں پی ٹی آئی والوں کو عمران خان صاحب کو سمجھانا چاہوں گا, بتانا چاہوں گا سیاسی ورکر کے طور پہ. دیکھیں جی میں تو شوقیہ سیاستدان نہیں ہوں نا. صحیح ہے, سیاست نہیں کرتا, سیاسی ورکر. میں 92-93 سے جو ہے نا وہ پالیٹکس کے اندر ہوں, پی ایم سو سے. آپ کے بہت سارے قائدین جو ہے نا وہ بس پیسہ اتنا بنا لیا انہوں نے کہ چلو آپ سیاست کر لیتے ہیں, پیسہ تو کما لیا, پاور کے لیے سیاست کرتے ہیں. ہم جیسے لوگوں نے پاور کے لیے سیاست جوائن نہیں کی تھی, ہم نے حقوق کے لیے جوائن کی تھی. ہم آج بھی حقوق کی بات کر رہے ہیں, پاور کی بات نہیں کر رہے. اور پاور کی بات اگر ہوتی تو آج شاید ہم لوگ پاور میں ہوتے بھی. اور وہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے درمیان کچھ لوگ پاور میں ہوتے بھی قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکے. اور ایک قوم کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے جیسے لوگ جو قوم سے سنسیئر ہے وہ پاور میں کیوں نہیں آ سکے, نئی ایم کیو ایم میں یا اس کے پرانی ایم کیو ایم میں. یہ بات کو سوچنا. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے بھائیوں, مصطفیٰ بھائی جو ہیں وہ جب ایک بات کلیئر کر رہے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کا دفاع اس لیے نہیں کر رہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کا دفاع اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کیا کراچی کو اٹھا کے پیپلز پارٹی کی گود میں ڈالنا چاہتے ہیں. صحیح ہے, کیونکہ اگر آپ بھی ایک ایکسٹریم پوزیشن لے لیتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. اچھا پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں کھڑے ہو؟ پی ٹی آئی کے ساتھ جو آپ نے معاہدہ کیا ہے اس میں معاہدے میں کون سی شکیں جو پی ٹی آئی نے پوری کر کے دی آپ کو, چلو آپ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا, اسے کانسیکوینس سمجھتے ہیں. اگر آپ کھڑے ہو گئے اور مان لیتے ہیں کہ کراچی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کا بڑا اثر و رسوخ ہے, تو کیا ہوگا, نتیجہ کیا نکلے گا؟ پیپلز پارٹی آپ پہ حاوی ہو کے بیٹھ جائے گی. پیپلز پارٹی جو ہمارے مسائل کی جڑ ہے وہ آپ پہ حاوی ہو کے بیٹھ جائے گی.
اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ کو جو حقوق چھوڑے بہت مل رہے ہیں وہ بھی ملنا بند ہو جائیں گے، تھوڑی بہت نوکریاں مل رہی ہیں وہ بھی ملنا بند ہو جائیں گی، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ میرا بریف ہے کہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں کراچی دینے سے سندھو دیش کا جو خواب کچھ سندھی نیشنلسٹ کا ہے وہ بھی ریلائز ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنے آپ کو میرٹ پہ رکھے۔ اگر عمران غلط بات کر رہا ہے تو وہ عمران کے خلاف غلط بات کرے، اور ساتھ میں ایم کیو ایم کو یہ بھی بولنا چاہوں گا کہ بھائی خدا کے واسطے پیپلز پارٹی کا بھی ساتھ دیں۔ ہم جس اخباروں میں پڑھ رہے ہیں کہ آپ الگ ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں، کب الگ ہوں گے؟ مطلب اب تو گورنمنٹ مجھے لگتا ہے کسی ٹائم پہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے، آپ کیوں اس گند میں اپنا ہاتھ گندے کر رہے ہیں؟ اور آپ بھی پیپلز پارٹی کے خلاف بھی بات کریں، جہاں پر اب بالکل میں مصطفی بھائی کو اپریشیٹ کروں گا کہ مصطفی بھائی جب پی ایس پی میں بھی تھے تو وہ کھل کے پیپلز پارٹی کے خلاف بات کرتے تھے۔ مجھے شاید لگ رہا ہے مصطفی بھائی اگر میری بات سن رہے ہیں کہ ایم کیو ایم میں آنے کے بعد پیپلز پارٹی میں بھی شاید بات کرنا تھوڑی کم ہو گئی ہے، حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ہماری، اور وہ شاید مجھے لگتا ہے یہ میرا اندازہ ہے کہ وہ شاید اس لیے کم ہو گیا ہے کیونکہ ایم کیو ایم کی شاید پالیسی ہو کہ پیپلز پارٹی پہ ہاتھ ہلکا رکھنا ہے، کیونکہ وہ جو ورکنگ ریلیشن شپ پہ بلیو کرنے والے کچھ لیڈران ہیں، وہ جو گدھے جن کو میں کہتا ہوں، وہ آج بھی ایم کیو ایم کے سسٹم کے اندر موجود ہے۔ تو لوگوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ کھل صفائی ضروری ہے، صفائی ضروری ہے، اور مجھے امید ہے خالد بھائی نے جو ایک مشن سٹارٹ کیا ہے ایم کیو ایم کو صاف کرنے کا، ایم کیو ایم کے صحیح لوگوں کو لانے کا، وہ بلیک میل ہوئے بغیر ان کو لائیں گے، صحیح لوگوں کو لا کے بٹھائیں گے، چاہے وہ منسٹرز ہوں، چاہے وہ ایم این ایز ہوں، ایم پی ایز ہوں، چاہے وہ سینیٹرز ہوں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ سینیٹرز چینج بھی کیے جا سکتے ہیں، رابطہ کمیٹی اس چیز کی اجازت دے سکتی ہے کہ جی ایک ٹینیور ہو گیا 3 سال کا کریں، اور کسی ایسے آدمی کو لا کے بٹھائیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنی ذاتی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں، قوم کی بھلائی کے لیے جو کہ کام کرنے کو تیار ہو، وہ اپنی ذات کے لیے کام کرنے کو تیار نہ ہو۔ تو مجھے پتہ ہے کہ میری یہ باتیں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو کڑوی لگیں، مگر لگتی رہیں، آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ سب باتیں بتانے کا مقصد مصطفی کمال کی سیاست کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہے، کچھ فیکٹس کو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں اگر میں پاور ہنگری ہوں تو میں جی بھائی کروں، تھلے لگ جاؤں اور کوئی عہدہ لے کے بیٹھ جاؤں۔ میں اپنی ذات میں ایک ذاتی فیصلہ کر کے بیٹھا ہوں کہ بالکل ہمیں ایم کیو ایم سے محبت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ایم کیو ایم کے لیے قربانی دی ہے، صحیح ہے، قربانیاں دی ہوئی ہیں، اپنے کریئر کی واٹ لگا دی ہے، نوکریوں کی واٹ لگا دی ہے، خاندانوں کی واٹ لگا دی ہے۔ تو مجھے بالکل خوشی ہوگی کہ وہ ایم کیو ایم وہی بن جائے کہ جو واقعی میں جس کے لیے بنائی گئی تھی، میرٹ کے لیے، قوم کے لیے، مہاجروں کے لیے، یا اب چونکہ کراچی کی ڈائنامکس کافی چینج ہو گئی ہے، شہری سندھ کے رہنے والوں کے، پٹھانوں کے لیے بھی، پنجابیوں کے لیے بھی، کشمیریوں کے لیے بھی، بلوچوں کے لیے بھی، جیسے کہ میں نے کہا ان سندھیوں کے لیے بھی جو کراچی کو اون کرتے ہیں، ان کے لیے۔ تو مجھے امید ہے کہ وہ ایم کیو ایم طرف جائے گی، کچھ اچھے کام ہو رہے ہیں، ہمیں اپریشیٹ کرنا پڑے گا، سینسس پہ کام ہو رہا ہے، ہمیں اپریشیٹ کرنا پڑے گا۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ سینسس ہو پائے گا، ایک اور چورن ہے جو دے دیا جائے گا آپ کو، اور ساتھ میں یہ بھی کہ آپ کی جو اس کے حساب سے لیڈ لمیٹیشنز ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ صحیح پیپلز پارٹی ہونی تھی، پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے نیز کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور اسی لیے میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ ایم کیو ایم کو سوچنا چاہیے کہ اب بہت صحیح ٹائم ہے کہ وہ یہ جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ والی سیاست ہے اس سے ایک لیول اپ اوپر چلی ہے، اور یہ ٹیبل پہ رکھ دے کہ یا تو ہمیں ہمارے حقوق دو یا ہمیں ہمارا صوبہ دو، ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس 2 پوائنٹ ایجنڈے پہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس بڑا اسٹرانگ کیس ہے کہ 10-15 سال کے اندر آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کئی دفعہ معاہدے کیے ہیں، کئی دفعہ ان کے اوپر ٹرسٹ کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ لوگ تو ورکنگ ریلیشن شپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کے سوا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، صحیح ہے۔ تو اب ٹائم یہ آ رہا ہے، کیونکہ میں ایک چانس اور دینا چاہ رہا ہوں، اور میں اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ اس ایم کیو ایم میں اب مصطفی انیس بھائی ہیں، مجھے پتہ ہے کہ خالد بھائی کمزور تھے پہلے ایم کیو ایم کے اندر، ان کے ہاتھ مضبوط ہوئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس کا فائدہ اٹھائیں اور اسٹیبلشمنٹ سامنے رکھیں، یا ہمیں ہمارے حقوق دو یا پیپلز پارٹی سے ہمیں بیلنس آف پاور، جو پیپلز پارٹی نیشنل سے وفاق سے بیلنس آف پاور مانگ سکتی ہے تو آپ کیوں نہیں مانگ سکتے، یا پھر ہمیں ہمارا صوبہ دو۔ اسی سوچ کے ساتھ میں آپ کو چھوڑوں گا، مجھے امید ہوگی کہ مصطفی بھائی، انیس بھائی، جس طرح کا میں ان کو جانا ہے اتصالوں کے اندر، اپنے بات پہ قائم رہتے ہوئے ایم کیو ایم کے اندر ایک نئی جدت لے کے آئیں گے، اور کر رہے ہیں، نظر آ رہا ہے، اور اسی لیے میں ابھی ایم کیو ایم کی سپورٹ بھی کر رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100% میرا دل اس طرف ہے، مگر وہ دل سے اس وقت مصطفی انیس بھائی کی وجہ سے ہے، اور امید خالد بھائی کی وجہ سے ہے کہ خالد بھائی جو ماضی میں اپنی مجبوریاں لوگوں کو بتاتے تھے، شاید وہ مجبوریاں ختم ہو گئی ہیں، اب ٹائم آ گیا ہے خالد بھائی کہ آپ بھی ایسے لوگوں کی سپورٹ پارٹی میں کرنا چھوڑ دیں جو
جن کی آپ شکایتیں بند کمروں میں کرتے تھے. اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا. امید ہے کہ میرا شہر آگے بڑھے. شہر آگے بڑھے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا. اس شہر کے اندر اتنی طاقت ہے, اس کی اکانومی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ شہر اکیلا پاکستان کی پوری اکانومی کو 3 گنا بڑھا سکتا ہے. جے مہاجر, پاکستان زندہ باد.